بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس حاضرے کو، اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جب تک انسان کے پاس زندگی میں سانس ہے، انسان اس بات کا مکلف ہے، انسان اس بات کا پابند ہے، انسان اس بات کا محتاج ہے کہ یہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، اپنی کمی کوتاہی کی اصلاح کرتا رہے اور اس پر ناراض نہ ہو، اس کو برا نہ جانے، اس کو برا نہ سمجھے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان مصلح کی بات کو بوجھ سمجھنے لگ جائے تو اس کی اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جو بڑا عجیب ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. فرمایا جب کوئی شخص مصلح کی بات کو بوجھ سمجھنے لگ جائے، مصلح کہتے ہیں جو آپ کی فکر کر رہا ہے، جو آپ کا احساس کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ مدرسے میں طالبات ہیں، بیان میں مستورات ہیں، نظام میں معلمات ہیں، ہے نا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے. اب یہ ہفتے کے دن 11 بجے سے 11:30 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاحی مجلس برائے مستورات ہے. اس مجلس میں عام مستورات بھی ہیں، اس میں طالبات بھی ہوں گی اور اس میں معلمات بھی ہوں گی، ہر ایک ہوں گی. لیکن اس مجلس کا نام ہی ہمارے بڑوں نے کیا رکھا؟ اصلاحی مجلس، کہ جس میں ہماری کمزوریوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی نشاندہی ہو، ہمیں پتہ چلے. اس لیے کہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا ناقص ہے کہ بعض دفعہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، شاید میں بہت بڑا عمل کر رہی ہوں اور پتہ نہیں اللہ پاک مجھ سے کتنا راضی ہو رہے ہوں گے اور معلوم نہیں مجھے قیامت کے دن اس بات پہ کتنا نوازا جائے گا. لیکن یقین کریں کہ جب انسان بڑوں کی سرپرستی میں آتا ہے، ان کی اصلاح کے زیر سایہ ہوتا ہے، تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کو ترقی سمجھ رہی تھی وہ تو کہیں میرے لیے کل قیامت کے دن مصیبت اور پکڑ نہ بن جائے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو باتیں اصلاحی مجلس میں ہو،
اور ہم اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے وہ باتیں سنیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وہ باتیں ہوں گی کہ وہ مجھ پہ بوجھ بن جائے گی کہ بھئی یہ بات کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ وہ کوتاہی، وہ کمزوری، وہ عیب میرے اندر ہوتا ہے، وہ بات میرے اندر ہوتی ہے. تو پھر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بات مجھے سنائی جا رہی ہے، یا اس عالم کو، اس مولوی کو تو شاید اس کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، بس اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو انسان کو بعض دفعہ وہ بات بری لگتی ہے اور انسان اس کو سننا نہیں چاہتا، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان کو مصلح کی بات بوجھ لگے نا، بوجھ، تو اس کی اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے. بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو نعمت سمجھیں کہ جب ہمارے سروں پر، ہمارے نگرانی پر کوئی بڑا موجود ہو. اس لیے کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہر دفعہ انسان وہ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے بیان کے لیے، ایک پیر صاحب تھے، اور طلبہ کی مجلس میں ان کا بیان ہوا. بیان کے بعد جب وہ اندر آئے مسجد کے دفتر میں، آفس میں، کچھ اور علماء بھی تھے، تو پیر صاحب نے بڑی عجیب و غریب باتیں فرمائیں. اس میں سے ایک بات بڑی ہی اصلاح کی بات ہے. فرمانے لگے کہ ہم جس شیخ سے بیعت ہوئے تھے، جو ان کے علاقے میں جو ان کے شیخ تھے، تو کہا کہ ہم ان کے پاس روزانہ کچھ وقت نکال کر بیٹھتے تھے، اپنے حال احوال ہم ان کو بیان کرتے تھے. تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ میری عادت تھی نوجوانی کے زمانے سے، ایک معمول سا بن گیا تھا کہ میں تہجد کے لیے رات کو اٹھتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے. اب دیکھیں تہجد کتنی قیمتی نماز ہے، اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے کہ آپ اپنا بستر چھوڑیں، نیند قربان کریں، اور پھر جا کے وضو بنائیں، پھر مصلی بچھائیں، پھر نوافل پڑھیں، پھر دعا کریں. تو ہم کہتے ہیں نیند ٹوٹ گئی، اب کیسے نیند آئے گی. ہم تہجد آج نہیں پڑھتے، تہجد چھوڑ دیتے. جو صالحین کی نماز ہے، صالحین کا طریقہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ میں نوجوانی سے پڑھتا تھا، اٹھتا تھا، ہمت کرتا تھا، لیکن دیکھیں انسان ہے نا، بعض دفعہ نیک عمل کرتے کرتے بھی شیطان انسان کو عجب میں، تکبر میں ڈالتا ہے. تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ میں آیا اپنے شیخ کے پاس، اور میں ان کو اپنے روزانہ کے معمولات بتاتا تھا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو شیخ اور مرشد وہی ہوتا ہے جو اپنے مرید کی کیفیت کو سن کر اس کی بیماری کو پکڑ لے. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے یہ سر کا درد ہے، لیکن وہ فوراً کیا کہتے ہیں، اپنا بی پی چیک کروائیں، بی پی چیک کروائیں. اب ظاہراً سر کا کیا تعلق ہے بلڈ پریشر سے، لیکن ڈاکٹر سمجھ گئے. یا کبھی انسان کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو آج کل نیند بالکل نہیں آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنا شوگر لیول ٹیسٹ کروائیں. تو شیخ کے سامنے جب مرید اپنی کیفیت رکھتا ہے نا، تو وہ نباز ہوتے ہیں، وہ نبض پکڑ کے پہچان لیتے ہیں. تو کہا کہ ہمارے شیخ نے جب میرے حالات سنے نا،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ وقت کے لیے تہجد مت پڑھیں، چھوڑ دیں، کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں یہ جملہ کتنا عجیب ہے کہ آج تہجد کے لیے کسی کو آمادہ کرنا یا خود آمادہ ہونا کتنا مشکل ہے، اور کوئی کسی پڑھنے والے سے کہے کہ جی آپ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں، بڑی عجیب بات ہے، بڑی غلط بات ہے یہ تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو میں نوجوانی سے پڑھتا ہوں اور اس کے تو بڑے فضائل ہیں، میں تو بڑے وقت کے ساتھ اٹھتا ہوں، یہ ہے یہ ہے۔ تو کہا کہ میرے شیخ مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں میں کچھ دنوں سے آپ کے معمولات اور کیفیات اور روزانہ کی باتیں سن رہا ہوں، مجھے یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ عمل آپ کر تو رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں شیطان اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایک تکبر کا مرض پیدا کر رہا ہے، اس لیے آپ کو اپنا آپ کچھ لگتا ہے، دوسرے حقیر لگتے ہیں۔ اب آپ کی کیفیات سے میں سمجھ گیا ہوں، لہٰذا اگر یہ چیز رہی تو نقصان کر دے گی، کچھ دنوں کے لیے آپ میری بات مان لیں اور پھر جب میں آپ سے کہوں تو آپ معمولات کو شروع کر دیں۔ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کو اپنی بیماری کا علم اکثر دفعہ خود نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی مصلح کے سامنے، مشفق کے سامنے، مرشد کے سامنے، علماء کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی کیفیات رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، بہت ساری باتوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات مستورات کی مجلس میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری یہ جو ہفتے کی ایک مجلس ہے ایک ہفتے میں، اور وہ بھی 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ہلکا مت لیں، یقین کریں آج نہیں لیکن جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان مجالس کے، اس مجلس میں آنے کے، اس میں بیٹھنے کے اور یہاں کی باتیں سننے کے کتنے فائدے تھے، کتنی کمی کوتاہی کی اصلاح ہو گئی۔ تو انسان آج اپنی اصلاح کرنے والے کو برا سمجھتا ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دوں، آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً پاکستان کا ہر سنجیدہ مسلمان ان ہستیوں سے واقف ہے، ہمارے ہاں کراچی میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے دارالعلوم کراچی کے نام سے نا، اور جو حضرات شیخین یعنی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کا ادارہ ہے، ان حضرات سے تو ہر مسلمان واقف ہے، خاص طور پہ پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے تو علماء کے امام ہیں اور اس امت کا ایک فخر ہے، سرمایہ ہے، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ایک دفعہ ایک مجلس میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، ایک اصلاحی اجتماع تھا جس میں میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں بھی تھے، مم موجود تھے اس میں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے، کہ جب ہم نے فراغت کے بعد یعنی جب ہم عالم بن گئے اور دارالعلوم کراچی میں استاذ مدرس بن گئے اور کہاں ہماری شادیاں ہو گئی تھی، یعنی اچھی خاصی عمر تھی 25-30 سال کی، تو ہم نے بیعت کی عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، ان کے خلیفہ مجاز تھے۔ فرمائے ہم نے ان سے بیعت کر لی،
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہی دنوں جو ہے وہ ہمارے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو ان کے انتقال کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں جو دارالعلوم کراچی کی تھی، فرمائے وہ ہم دو بھائیوں پر آ گئی. مجھے محتمم بنا دیا گیا، مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمانے لگے، اور میرے چھوٹے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو نائب محتمم بنا دیا گیا. تھے ہم لوگ بالکل ایک نوجوانی کا زمانہ تھا. والد صاحب چلے گئے تو ہمارے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن ہم دونوں بھائیوں کو بلایا اور کہا دیکھیں بھائی، آپ لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے اور اپنی اصلاح کے لیے کی ہوگی، تو جو بات میں کہوں گا تو وہ آپ لوگ مانیں گے؟ حضرت فرماتے ہم نے کہا کہ حضرت ہم تو اسی لیے آپ سے جڑے ہیں کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیں، برائے نام بیعت نہیں کی ہم نے. تو فرمایا کہ اچھا پھر دیکھو ایک کام کرنا کہ آپ لوگ جتنی جگہوں پہ آپ کو بیانات وغیرہ کے لیے، اجتماعات کے لیے بلایا جائے، تو آپ دونوں بیان کے لیے نہیں جائیں گے. جب تک میں اجازت نہ دے دوں اتنے عرصے تک آپ سب سے معذرت کر لیں، آپ نہیں جائیں گے، نہ آپ نہ آپ کے چھوٹے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب. اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، کسی جگہ جا کر دین کی بات کرنا، اصلاح کی بات کرنا، اجتماع میں جانا، ختم بخاری شریف میں بیان، کتنی بڑی سعادتیں ہیں. لیکن شیخ نے کہا یہ کام نہیں کرنا. تو فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ پہلے سے ہم سے وعدہ لے چکے ہیں، تو کہا کہ ان سے معذرت کر لیں، ان سے ابھی سے معذرت کر لیں کہ ہم نہیں آ سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں لیکن آ جائیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو تعلق والے بھی ہیں پرانے، ان کو ہم منع نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو بولو، ان سے کہیں کہ بھئی اگر آپ نے اجازت لینی ہے تو جا کے ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے خود ملاقات کر لیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو. ہمیں منع کر دیا، سارے بیانات شہر میں دائیں بائیں آنا جانا سب ختم کرا دیا ہمارا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اچھا میں دارالعلوم کراچی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہ بیان تو ہاں نہیں، وہ بیان تو کرتے رہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کر لیں، لیکن باقی نہیں کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، ایک دن پھر ہمیں بلایا. اب جب ہم گئے اپنے شیخ کے پاس ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو دیکھا ان کے ارد گرد کچھ کاغذات، کچھ لفافے، کچھ خطوط یہ پڑے ہوئے. تو اس میں سے کچھ خطوط حضرت نے اٹھائے اور ایک خط مجھے دیا، ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو دیا. فرمایا کہ جب تک میں کچھ کام کر رہا ہوں آپ لوگ یہ خط پڑھ لیں ذرا. دیکھیں اصلاح اور اصلاح کا طریقہ، کیسے بڑے لوگ تھے. کہ ہم دونوں نے جب وہ خط لیے تو پہلے یہ دیکھا کہ یہ خط ہے کس کا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ خط لکھا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جو فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے نا، تو حضرت شیخ نے وہ خط لکھا تھا ہندوستان سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اب ہم نے دیکھا بھئی اس خط میں کیا لکھا ہے. تو کہا جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں حضرت شیخ نے ہمارے پیر و مرشد کو لکھا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ دونوں
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، بڑے انسان کے بیٹے ہیں، اور ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. ان کے کندھوں پر اتنے بڑے ادارے کی ذمہ داری آ گئی، محتمم بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، ساری ذمہ داریاں ان کے پاس آ گئی. تو انہوں نے لکھا تھا خط میں کہ بھئی مجھے خطرہ ہے کہ جب نوجوانی میں کم عمری میں ذمہ داری جلدی مل جاتی ہے اور کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہو تو انسان میں تکبر کا روحانی مرض پیدا ہو جاتا ہے. یہ بات حضرت شیخ نے لکھی کن کو؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے شیخ ہے نا، تو ان کے شیخ سے کہا کہ دیکھیں آپ ان نوجوانوں کی فکر کر لیں. تو کہا اس خط کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں کہیں آنے جانے سے، بیانات سے، اجتماعات سے کیوں روکا، کہ وہ نوجوانی کا زمانہ تھا. انسان کو جب لگے بھئی ہر جگہ وہ آہو بھگت ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے، لوگ منتظر ہیں بیانات کے لیے، دل میں عجب، تکبر، بڑائی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں آپ مستورات سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے، اور بڑے بھی وہ جو واقعی بڑے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح کرنے والوں کی بات ہمیشہ مانی ہے، کامیاب ہو گئے، چمک گئے. آج پوری دنیا میں ان کا فیض چل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی ہونے پر برا نہ جانے. اکثر ہم یہاں سے کہتے ہیں نا بھئی مستورات کے اندر یہ مرض ہے، کھوت کریت کا مرض ہے، دوسرے کی باتیں جاننے کا مرض ہے، اور بے مقصد مجلس لگانے کا مرض ہے، غیبت کا مرض ہے، شرعی پردے میں کمزوری کا مرض ہے نا، گھروں سے اونچی اونچی آوازیں آنے کا مرض ہے. یہ کمزوریاں ہیں آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں. آج یہ کمزوریاں پیدا ہو چکی ہے، اور اگر آج ہم نے اس سے صرف نظر کیا، اس کو ہلکا لیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، یقین کریں یہ بیماری جڑ پکڑ لے گی، کل اس کے علاج کا کوئی طریقہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اصلاح کی باتوں کو غور سے سنیں. ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن خیر کی بات جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے. ہم اپنے بڑوں کے حکم سے یہاں بیٹھتے ہیں اور خود بہت زیادہ اصلاح کے محتاج ہیں. ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، پہلے ہمیں بھی کچھ توجہ ہو جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کریں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، جو ماحول ہے، یہاں کی مستورات کی بھی 100% اصلاح ہو جائے، ہمارے گھروں کی 100% اصلاح ہو جائے. اور جو یہ روحانی امراض ہے، غیبت کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، چغلی کا مرض ہے، بدگوئی کا مرض ہے، تجسس، کسی کی ٹوک لگانا، کسی کی معلومات لینے کا مرض ہے، ان باتوں کو ہم اپنی زندگی سے پھینک دیں، ختم کر دیں، اور اس مجلس میں شرکت کی پابندی کریں، لازمی آئیں، اور دوسروں کو بھی لائیں، ان کو بھی پابند کریں. اور جو بات سن لیں، اچھی لگے، سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے آپ تک مت رکھیں. گھر جا کر رات کو جب فارغ ہو 5-7 منٹ نکال کر ان باتوں کا مذاکرہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو مجھے امید ہے اللہ پاک آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق اور اس کی برکت سے اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.